السلام علیکم ناظرین، ثانیہ یونان کے حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ایک ایسا دلدوز ثانیہ ہے کہ جس کے اوپر سب سے پہلے تو جو لواحقین ہیں ان کے ساتھ اظہار تعزیت، اللہ تعالیٰ جو اس سانحے میں جان باک ہوئے ان کی مغفرت فرمائے۔ بہت سارے جو ہیں وہ لاپتہ ہیں۔ بنیادی طور پر یہ واقعہ جو ہے یہ بدھ کے روز کا ہے کہ جب یونان سے ایک کشتی آپ کہہ سکتے ہیں جو کہ بیڑے کی طرح ہے، جسے ہم شپ کہتے ہیں، لیکن یہ بڑا شپ نہیں بلکہ ایک ایسا شپ تھا کہ جس پہ زیادہ تر جو مچھلیاں وغیرہ پکڑتے ہیں، تو اس جو یہ شپ ہے اس کے اوپر جس کی لمبائی کچھ 30 سے 40 میٹر بتائی جا رہی ہے، اسے اوور لوڈڈ کر کے جب یہ بھیجا جا رہا تھا اٹلی کی طرف، یوں تو اٹلی کی طرف وہ جا رہا تھا، لیکن یونان کے قریب جو اس کے ساحل کے قریب ترین علاقہ ہے وہاں پہ جب یہ پہنچا تو کچھ خرابی کے باعث، یا ساری جو اطلاعات ہیں اس کے حوالے سے وہ تو مکمل طور پہ نہیں پہنچ سکی ہیں کہ کیا کیا وجوہات تھیں، لیکن ایک جو اس کی مین وجہ بتائی جا رہی ہے وہ اس کا اوور لوڈڈ ہونا تھا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ تقریباً ایک تعداد جو ہے وہ 700 یا 750 بتائی جا رہی ہے، جبکہ کچھ خبروں کے مطابق اس کی تعداد 500 بھی ہے، لیکن جو یونائٹڈ نیشنز ہے وہ کم سے کم تعداد جو ہے وہ 400 بتا رہی ہے، اور 100 سے 200 کے قریب جو لوگ ہیں کچھ ان میں سے بچائے گئے، اور جو ڈیڈ باڈیز ہیں جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں جو ملی ہیں وہ تقریباً تعداد اس کی 80 کے قریب ابھی تک بتائی جا رہی ہے، اور باقی جو ہیں وہ سارے لاپتہ ہیں۔ یہ ایک ایسا سانحہ ہے کہ جس کے حوالے سے جتنا بھی ہم بات کریں یا جو بھی ہو، اس کا کوئی میں آپ کہہ سکتے ہیں اسپیچ لیس ہیں ہم سارے اس حوالے سے۔ جب سے یہ خبر چل رہی ہے آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں، اور خاص طور پہ ہمارے اپنے علاقے میں وادی بنا جو ہے اس کی جو ہیں وہ کافی سارے گھر جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں، اور یہ نوجوان جو ہیں وہ آنکھوں میں حسین خواب لے کر جب یہ اس طرف چلے تھے تو ان کے ذہن میں ایک روشن مستقبل تھا کہ یہ ایک حسین مستقبل کی تلاش کے لیے یورپ کی طرف نکلے تھے، لیکن وہی ہے جب گزشتہ دنوں ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلسل لہر چلی کہ ہر نوجوان یہ چاہتا تھا کہ وہ اس طرف نکلے، یورپ کی طرف سفر کرے، تو ان دنوں میرے ایک دوست ہیں، ان سے میں نے کہا کہ اس پہ ہمیں ایک ویڈیو بنانی چاہیے تاکہ نوجوانوں سے یہ کہا جائے کہ آپ نکلیں باہر، لیکن بہت سے ایسے راستے ہیں کہ جن کو اپنا کر آپ ایک اچھے طریقے سے کسی بھی ملک میں جا سکتے ہیں اور وہاں پہ اپنا مستقبل بنا سکتے ہیں، جو کافی حوالے سے آپ کے لیے محفوظ بھی ہے، اور اس میں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو ایسے مواقع ملتے ہیں جس میں آپ اپنے آپ کو گرو بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو لینڈ روٹ ہے یا جس طریقے سے آپ جا رہے ہوتے ہیں ابھی، جو پانیوں کے ذریعے یورپ میں داخلہ ہے، یہ اس کے ذریعے آگے جا کے آپ کو اسائلم کرنا پڑتا ہے، آپ سیاسی، جسے ہم کسی زمانے میں وہ کہا کرتے تھے سیاسی پناہ، جو مختلف اس کے طریقہ کار ہیں، بلکہ بہت سارے لوگ اس حوالے سے جانتے ہیں اور بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ کیا ہے اور کیسے ہے اور کس طریقے سے آگے جا کے اس پہ وہ لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ جو ہے اس کا مستقبل کوئی اتنا شاندار اور تابناک نہیں ہے، بلکہ ایک مسلسل ایک جد و جہد ہے جو ایک بڑی طویل عرصہ تک چلتی ہے، جس کے بعد جا کر آپ کسی ایسے مقام پہ پہنچتے ہیں کہ آپ کچھ کر پائیں۔ اس کے برعکس اگر آپ کسی ایسے ملک کا انتخاب کرتے ہیں کہ جہاں پر آپ اس قدر جو سرمایہ ہے وہ خرچ کر کے اگر ادھر آپ جاتے ہیں تو آپ شاید اس سے بہت جلد اور تھوڑے وقت میں اچھا مستقبل بنا سکتے ہیں، لیکن ہم جو ہے وہ بجائے خود پلاننگ کر کے آگے پیچھے کے معاملات دیکھ کے، یہ بہت زیادہ وہ جو ویڈیو کی بات کر رہا تھا، جب میں نے ان سے کہا کہ ویڈیو اس پہ بناتے ہیں کچھ کرتے ہیں، تو ان کا یہ آگے سے جواب تھا کہ جو لڑکے، یہ جو نوجوان 35 لاکھ روپے ہاتھوں میں لیے کھڑے ہیں کہ ہمیں کو باہر لے کے جائے، تو وہ ہماری ویڈیو دیکھ کے کیسے اپنے اس فیصلے کو بدلیں گے۔ لیکن بہرحال یہ ایک دکھ بھرا جو سانحہ ہوا ہے، اس کے بعد بھی اگر نوجوان اس طرف نہیں دیکھتے ہیں، لیکن وہ جو میرے دوست ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ اب یہ تعداد بڑھے گی، کیونکہ لوگ اس پہ کوئی عبرت نہیں پکڑتے ہیں، بلکہ ٹھیک ہے، لیکن جو ملکی حالات ہیں ہر حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ
مشکل سے مشکل ترین ہوتے جا رہے ہیں ہر ایک فرد کے لیے. مہنگائی ہے, بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ جن سے تنگ آ کر نوجوان ایسے اقدام اٹھا رہے ہیں. لیکن وہ جسے اردو میں محاورہ کہا جاتا ہے, آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا, تو ایک آپ جو ہے وہ بلا سے جان چھڑا کے کسی ایسی طرف نکل جا رہے ہیں جہاں پہ ایک مسلسل جو ہے وہ سٹریس ہے, مسلسل طور پہ ایک جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کہیں پہ آپ بہت جلد آپ سکون حاصل نہیں کریں گے, یا اپنے آپ کو معاشی طور پر یا ذہنی طور پر سکون پہ آپ نہیں لے کے آئیں گے, بلکہ ایک طویل ایک سلسلہ ہے جس میں آپ سٹک ہونے کا کہ اس پہ ہمیں ایک ویڈیو بنانی چاہیے تاکہ نوجوانوں سے یہ کہا جائے کہ آپ نکلیں باہر. لیکن بہت سے ایسے راستے ہیں کہ جن کو اپنا کر آپ ایک اچھے طریقے سے کسی بھی ملک میں جا سکتے ہیں اور وہاں پہ اپنا مستقبل بنا سکتے ہیں, جو کافی حوالے سے آپ کے لیے محفوظ بھی ہے, اور اس میں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو ایسے مواقع ملتے ہیں جس میں آپ اپنے آپ کو گرو بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو لینڈ روٹ ہے یا جس طریقے سے آپ جا رہے ہوتے ہیں ابھی, جو پانیوں کے ذریعے یورپ میں داخلہ ہے, یہ اس کے ذریعے آگے جا کے آپ کو اسائلم کرنا پڑتا ہے. آپ سیاسی, جسے ہم کسی زمانے میں وہ کہا کرتے تھے سیاسی پناہ, جو مختلف اس کے طریقہ کار ہیں, بلکہ بہت سارے لوگ اس حوالے سے جانتے ہیں اور بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ کیا ہے اور کیسے ہے اور کس طریقے سے آگے جا کے اس پہ وہ لوگ کرتے ہیں. لیکن یہ جو ہے اس کا مستقبل کوئی اتنا شاندار اور تابناک نہیں ہے, بلکہ ایک مسلسل ایک جد و جہد ہے جو ایک بڑی طویل عرصہ تک چلتی ہے, جس کے بعد جا کر آپ کسی ایسے مقام پہ پہنچتے ہیں کہ آپ کچھ کر پائیں. اس کے برعکس اگر آپ کسی ایسے ملک کا انتخاب کرتے ہیں کہ جہاں پر آپ اس قدر جو سرمایہ ہے وہ خرچ کر کے اگر ادھر آپ جاتے ہیں تو آپ شاید اس سے بہت جلد اور تھوڑے وقت میں اچھا مستقبل بنا سکتے ہیں. لیکن ہم جو ہے وہ بجائے خود پلاننگ کر کے آگے پیچھے کے معاملات دیکھ کے, یہ بہت زیادہ وہ جو ویڈیو کی بات کر رہا تھا, جب میں نے ان سے کہا کہ ویڈیو اس پہ بناتے ہیں کچھ کرتے ہیں, تو ان کا یہ آگے سے جواب تھا کہ جو لڑکے, یہ جو نوجوان 35 لاکھ روپے ہاتھوں میں لیے کھڑے ہیں کہ ہمیں کو باہر لے کے جائے, تو وہ ہماری ویڈیو دیکھ کے کیسے اپنے اس فیصلے کو بدلیں گے. لیکن بہرحال یہ ایک دکھ بھرا جو سانحہ ہوا ہے, اس کے بعد بھی اگر نوجوان اس طرف نہیں دیکھتے ہیں, لیکن وہ جو میرے دوست ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ اب یہ تعداد بڑھے گی, کیونکہ لوگ اس پہ کوئی عبرت نہیں پکڑتے ہیں. بلکہ ٹھیک ہے, لیکن جو ملکی حالات ہیں ہر حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مشکل سے مشکل ترین ہوتے جا رہے ہیں ہر ایک فرد کے لیے. مہنگائی ہے, بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ جن سے تنگ آ کر نوجوان ایسے اقدام اٹھا رہے ہیں. لیکن وہ جسے اردو میں محاورہ کہا جاتا ہے, آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا, تو ایک آپ جو ہے وہ بلا سے جان چھڑا کے کسی ایسی طرف نکل جا رہے ہیں جہاں پہ ایک مسلسل جو ہے وہ سٹریس ہے, مسلسل طور پہ ایک جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کہیں پہ آپ بہت جلد آپ سکون حاصل نہیں کریں گے, یا اپنے آپ کو معاشی طور پر یا ذہنی طور پر سکون پہ آپ نہیں لے کے آئیں گے, بلکہ ایک طویل ایک سلسلہ ہے جس میں آپ جائیں گے یا پھنس جائیں گے. تو اب یہی ہم آپ سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو نوجوان بھی اپنا ملک چھوڑ کے کہیں جانا چاہتے ہیں ضرور نکلیں, لیکن پلاننگ کر کے نکلیں. دیکھیں, کسی دوسرے کو دیکھ کے کبھی نہ آپ جو ہے وہ یہ فیصلہ کریں کہ فلاں فرد نے یہ کام کیا اور وہ کامیاب ہوا ہے. اس کے سرکمسٹانسز مختلف ہوئے ہوں گے آپ سے, اس کے جو اپنی ایک شخصیت ہے وہ آپ سے مختلف ہوئی ہوگی. ہمیشہ اپنا موازنہ اپنی ذات کے ساتھ کیجئے کہ آپ کی اپنی کیپیسٹی کیا ہے, آپ کے اپنے شوق اور ذوق کیا ہیں, آپ کر کیا سکتے ہیں, آپ کی فیلڈ آف انٹرسٹ کیا ہے. اگر آپ کی دلچسپیاں کسی اور جو ہے وہ فیلڈ میں ہیں اور آپ کسی اور فیلڈ میں نکل جاتے ہیں جہاں پہ آپ کی دلچسپیاں نہیں ہیں, آپ نے صرف دیکھا ہے کہ فلاں فرد کامیاب ہوا ہے تو میں بھی چلوں تو شاید کامیاب ہو جاؤں گا, تو اس کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں. کامیابی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہر ایک کو دیتی ہے محنت کرنے پہ, لیکن جب آپ اپنی دلچسپیوں کو, آپ اپنے ذوق کو یا اپنی آپ کہہ سکتے ہیں صلاحیتوں کو مد نظر رکھ کے فیصلہ کرتے ہیں تو اس حوالے سے زیادہ چانسز ہوتے ہیں آپ کی کامیابی کے. اگر اتنے زیادہ آپ نے پیسے خرچ کرنے ہیں جو آپ دے کے آ رہے ہیں اور پھر آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے بلکہ ایک کٹی پتنگ کی مانند آپ ہوتے ہیں جس کا جدھر جی چاہتا ہے. اگر آپ یہ سٹوریز سنیں جو لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں لینڈ روٹ کے ذریعے آ رہے ہیں, یا جو ابھی یہ لیبیا سے ایک روٹ چل رہا ہے,
تو ساری بڑی یہ تو ایک ثانیہ ہے جو کہ دردناک اور دلدوز ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ جو لوگ پہنچ رہے ہیں وہ بھی کچھ آسانی سے نہیں پہنچ پا رہے ہیں، بلکہ اس کے پیچھے ان کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ساری تلخیاں ہیں۔ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ نوجوان ہوئے ہوں گے جنہوں نے بڑی آسانی سے قسمت کے بل بوتے پر یہ جو ہے وہ سفر عبور کر لیا ہے، لیکن ہر ایک کے لیے شاید وہ لک اور قسمت بھی نہیں ہوتی، ہر ایک کے لیے پھولوں کی سیج نہیں ہوتی، کسی کے لیے مختلف رستہ ہوتا ہے، کسی دوسرے کے لیے مختلف ہوتا ہے۔ تو آپ سے یہ گزارش ہے، بلکہ درخواست ہے کہ اپنے پیرنٹس کا، اپنی ذات کا سوچئے کہ کوئی ایسا ڈیسیژن لائف میں نہ لیں کہ جس کے بعد آپ کو، آپ کے چاہنے والوں کو، آپ کی فیملی کو پچھتاوا رہے، اور ہمیشہ جو بھی آپ فیصلہ کریں سوچ سمجھ کے۔ آپ اتنے زیادہ پیسے جو قرض پکڑتے ہیں، بہت سارے لوگ قرض لے کر آپ ان کو پھر ڈبو دیتے ہیں، تو آپ اس پہ پلاننگ کریں، اور بہتر پلاننگ کے نتیجے میں آپ جو اس والے سے کرنا چاہتے ہیں وہ جو ہے وہ آپ کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ مستقبل کے لیے جو آپ کے لیے اچھا ہو، اور کسی ایسے فرد سے مشورہ کر کے چلیں کہ آپ سمجھتے ہیں جو آپ کو ایک ہمیشہ زندگی میں آپ کی بیکنگ کرتا رہے، آپ کو مشورہ دیتا رہے، تاکہ جو بھی فیصلہ کریں آپ کے لیے مستقبل میں ممید اور مددگار ثابت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا فضل بھی فرمائے، کرم بھی فرمائے۔ آپ سب کیا جتنے بھی ناظرین مجھے اس وقت دیکھ رہے تھے یا دیکھ رہے ہیں، بہت شکریہ۔ آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے چاہنے والوں کو یہی پیغام دیں کہ اگر پاکستان کو چھوڑنا ہے تو پھر اس پلاننگ سے چھوڑیں کہ جہاں پہ بھی جائیں آپ کو کم از کم بہتر مستقبل ملے، بجائے اس کے کہ آپ ایک مصیبت سے نکل کے اپنے سر کوئی دوسری مصیبت لے لیں، اور کئی سال لگ جاتے ہیں۔ آپ سچی بات ہے، وہاں سے واپس آپ نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اس وقت آپ کا جی چاہ رہا ہوتا ہے کہ کبھی مجھے موقع ملے تو میں واپس اس وطن میں جاؤں۔ ان ساری چیزوں کو آپ قبول کرنے کے لیے اس لمحے تیار ہوتے ہیں کہ جن کو اس وقت ہم جو ہے وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم پہ مصیبت ہے یا بڑا برا وقت ہے، لیکن یہ ساری جو سچویشن ہے اس لمحے جو ہے وہ آپ کو یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ مطلب اب اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بس یہی ہے کہ آپ ہمیشہ جو بھی ڈیسیژن کریں اپنے مستقبل کا سوچ سمجھ کے کریں، پلاننگ سے کریں، اور ایک جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کا نتیجے پہ آپ پہلے غور کریں کہ اگر آپ یہ کام کرنے جا رہے ہیں اس کے اینڈ پہ اگر یہ کام نہیں ہوتا ہے، اس کے برعکس کچھ ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ویسے تو آپ مثبت سوچیں اور سوچنا بھی چاہیے، لیکن نیگیٹو بھی ساتھ سوچیں کہ اس کا اینڈ اگر نیگیٹو ہوتا ہے تو اس کے اوپر آپ کی پلاننگ کیا ہوگی اگر آپ اس میں ناکام ہو جاتے ہیں جو آپ قدم اٹھانے جا رہے ہیں۔ تو جب تک ہم یہ نہیں سوچیں گے تو شاید پھر ہم بھٹکتے ہی رہیں گے اور بڑا سفر ہمارا لمبا ہوتا جائے گا۔ تو تمام دیکھنے والوں کا بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔